پہلے بتائیں آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ اب یہ آئی ایم ایف یعنی پیٹرول کا مہنگا ہو جانا، آئی ایم ایف کا کل آ جانا، تو اب یہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ہمیں آخر یہ جو قسط ہے اگلی وہ مل جانی ہے آئی ایم ایف سے؟ جی وسیم بھائی، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اب جب کہ آئی ایم ایف کا وفد آ جائے گا کل انشاءاللہ، تو پھر ہم مذاکرات میں کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ایک نیا جو ایگریمنٹ تھا آئی ایم ایف سے اس کو واپس سے بحال کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ اب ظاہر ہے اب آپ وہاں وزیر خزانہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے آپ کو بہت ہی بہتر آئیڈیا ہے، تو اب کیا مذاکرات ہونے ہیں؟ مثلا کن لائنز پہ کیا چیزیں طے ہونی ہیں؟ آئی ایم ایف 3-4 بڑی چیزیں مانگ رہا تھا۔ ایک تو وہ کہہ رہے تھے کہ کرنسی مارکیٹ کے اندر آپ انٹرفیئر نہ کریں اور اس کو فری چھوڑ دیں، جو وزیر خزانہ صاحب بضد تھے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بہرحال وہ چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک تو اس سے یہ ہوا، دوسرا پھر جب کرنسی مارکیٹ بڑی ہے تو ڈالر آپ کو جب مہنگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ پیٹرول بھی مہنگا کرنا پڑا، تو وہ بھی ہو گیا۔ اب آئی ایم ایف کی یہ ہے دو اور جو شرائط ہیں، وہ ایک یہ ہے کہ جو فسکل سلپیجز ہوئی ہیں پچھلے 6 مہینے میں، جو آپ ٹارگٹ سے پیچھے چلے گئے ہیں، آپ نے مثال کے طور پر سبسڈیز دے دی ہیں کچھ بجلی کے مد میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو، آپ نے اور پی ایس اے کو پیسے دیے ہیں، آپ نے کچھ پیسے کی کم ریکوری کری ہے سپر ٹیکس وغیرہ کی، تو اس کے مد میں جو سلپیجز ہوئے ہیں اس کو آپ برابر ٹیکس لے آئیے۔ تو ایک یہ شرط ہے، اور دوسری شرط ہے ان کی کہ جو آپ نے بجلی کے اندر آپ کی محکمے میں سلپیجز ہوئی ہیں، آپ نے ایک پروگرام دیا تھا سال کے شروع میں کہ اس حساب سے ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھے گا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ بڑھ رہا ہے، تجاوز کر چکا ہے، تو وہ 500-600 ارب روپے کا جو فرق ہے اس کا آئی ایم ایف جو ہے وہ بولتا ہے کہ اس کے پیسے بڑھاؤ۔ اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جو آگے آئندہ کے جیسے فروری کے بل تو ہم فروری میں دے دیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جو آپ نے مثال کے طور پہ اکتوبر میں بل نہیں دیا ہے، نومبر میں جو آپ نے نرخیں کم رکھی تھی اس کو بھی آپ ڈالیں، وہ ذرا سا حکومت کے لیے مشکل ہے، تو وہاں پہ میرے خیال سے ایک نیگوسیشن باقی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ڈالر کے حوالے سے آپ کے خیال میں اب یہ اپنی اصل قیمت کے آس پاس آ گیا، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو کبھی بھی یہ نہیں پتا کہ ڈالر کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے، قیمت وہی ہوتی ہے جو مارکیٹ کہتی ہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے ذرائع مبادلہ کے ذخائر صرف 3.6 بلین یا اس سے بھی کم ہو گئے تھے، اور کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی دن ڈالر جو ہے وہ ڈی ویلیو کرنا ہی پڑے گا حکومت کو، اپنی ضد پہ نہیں اڑ سکیں گے، تو دو چیزیں ہو گئی تھی۔ ایک تو یہ ون وے بیٹ ہو گئی تھی، تو جو اسپیکولیٹرز تھا انہوں نے بھی کہا کہ ڈالر خرید لو، بڑھے گا ہی، اور دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو جب ڈیفالٹ رسک لگ رہا تھا کہ ڈیفالٹ کا پاکستان کا رسک بڑھ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا سیفٹی ڈالر رکھنے میں ہے یا سونا لینے میں، اس لیے لوگ سونا بھی لینے لگے اور ڈالر بھی لینے لگے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان بھر میں زمینوں کا سودا بہت سلو ہو گیا، لوگ زمینوں کی خرید و فروخت نہیں کر رہے تھے، لوگ سرمایہ کاری نہیں کر رہے تھے، جس کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوں وہ ڈالر خرید رہے تھے۔ تو وہ جب یہ ایک غلطی تھی حکومت کی پالیسی کی، لیکن اب جب کہ حکومت اس پالیسی کا تدارک کر رہی ہے اور اب جب انشاءاللہ تعالی ڈیفالٹ رسک کم لگے گا لوگوں کو، تو سارے کے سارے پیسے تو واپس نہیں آ جائیں گے، لیکن بہت سارے ڈالرز جو ہیں لوگ کھلے کروائیں گے، واپس پاکستانی روپے میں بنوائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی پھر ڈالر کی قیمت بڑھے گی اور پاکستانی روپیہ مستحکم ہوگا۔ اور یہ جو آپ نے ڈیفالٹ کی بات کی، آپ کو اپیرنٹلی اب لگتا ہے ایز این اکانومسٹ کہ the default risk is over now؟ میں ہمیشہ سے یہی کہتا تھا کہ پاکستان میں اگر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہے تو پھر ڈیفالٹ رسک نہیں ہے یا منیمل ہے، اگر آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یو اسٹیئرنگ ایٹ ڈیفالٹ، کیونکہ یو ہیڈ ریئلی رن آؤٹ آف آپشنس۔ تو یہ نظر آ رہا تھا کافی عرصے سے، لیکن اب جب کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ ہے، اور آپ دیکھیں کہ جس دن حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کرنسی کو چھوڑیں، اور حکومت یہ کہہ رہی تھی اس سے پہلے کہ ہم اس کو روک نہیں رہے تھے آرٹیفیشلی، لیکن obviously that was not true، تو جس دن حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم کرنسی کو چھوڑیں، کرنسی بڑی، اسی دن شام کو آئی ایم ایف نے کہہ دیا کہ وہ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف تیار ہے ہماری۔ آپ کے خیال میں ڈیفالٹ کا رسک اوور ہو گیا، ختم ہو گیا ڈیفالٹ کا رسک؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے اب آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر ڈیفالٹ کا ڈر ختم ہو جانا چاہیے۔ جی، اور حکومت وہ ضد کیوں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ مطلب کیا وہ یہ ضد تھی کہ مطلب بتانا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ بھائی میرے آنے سے میں نے کوئی ڈفرینس کریٹ کیا ہے؟ نہیں کیوں، یعنی اس سے کیا حاصل ہوا ہے ساری ایکٹیویٹی سے؟ یہ تو آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، مجھے کیا پتا۔ اچھا ٹھیک، ایک بات اور بتائیں، اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی اسپیکولیشن یا کسی بھی وجہ سے اگر یہ پیٹرول پمپس والے پیٹرول ذخیرہ کر لیں
تو گورنمنٹ آف دا ڈے اس کے خلاف کریک ڈاؤن کرتی ہے, ان کو نشان عبرت بناتی ہے کہ بھائی یہ نہیں کرو, سارے ملک میں ہیجان کی کیفیت بنا دی, لائنیں لگا کے لوگ کھڑے ہوئے, یا پھر گورنمنٹ یہ آپٹکس پلے کرتی ہے کہ سرنڈر کر دے کہ چلو سر پیٹرول ہم نے مہنگا کر دیا بھائی جان, اب مہربانی کرو دو عوام کو. یار کیا کرتی ہے گورنمنٹ نے دو میں سے؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ جو حکومت نے کیا ہے وہ صحیح فیصلہ کیا ہے. پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں یا شاید لاکھ کے اوپر پیٹرول پمپ ہوں گے, اس کے خلاف آپ کس طرح نشان عبرت بنائیں گے؟ اور جب سب کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ 230 سے بڑھ کے 270 یا 265 ہو گیا ہے, تو اب 3 دن بعد پیٹرول مہنگا ہوئے گا, تو ہمارے پاکستانی ہیں, انہوں نے پیٹرول بیچنا چھوڑ دیا. اپنی ٹنکی کے اندر ان کو 30 روپے 40 روپے نظر آ رہے تھے نفے کے. اوگرا کے جو کاغذ تھے وہ بھی نکل آئے, تو جب ان کو 35 روپے کا یہ نفع نظر آ رہا تھا تو یہ ظاہر کرتے, اور یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکا ہے کہ جب ہم سستا پیٹرول یہ بھی ایک الگ سوال ہے. چلیں اس میں ابھی آپ گورنمنٹ کو اس انداز سے پارٹ نہیں ہے تو ورنہ میں یہ الگ سوال ہے کہ اگر گورنمنٹ کا ہی ایک بندہ فارمر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اب ہم اتنے ہزاروں لاکھوں اب ہم کیا کریں, تو پھر تو یعنی پھر تو یہ یعنی لائسنس ہے نا کہ اس کو جو کرنا ہے. لیکن چلے ابھی گورنمنٹ بھی نہیں آپ سے نہیں پوچھتا, لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ کے زمانے میں یہ پیٹرول مہنگا ہوا تھا 6 روپے 72 پیسے, مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ ہے میرے سامنے کہ میاں صاحب نے سخت مخالفت کی ہے, یہاں تک کہہ دیا ہے میں مزید ایک پیسے کا بوجھ عوام پہ نہیں ڈال سکتا, حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں, میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. تو ابھی ایسی کوئی خبر مجھے تو نہیں آئی کہ یہ والے میں 7 روپے کی وجہ 35 روپے اضافہ ہو گیا تو میاں صاحب کو میٹنگ چھوڑ کے گیا نہیں. بٹ یہ ایکچولی ایگزیکٹلی یہی ہوا تھا, مریم بی بی نے لکھا تھا جب اس میں 7 روپے والا جب اضافہ تھا, سو ہی ایکچولی لیفٹ دا میٹنگ. میاں صاحب کہ بھائی جس طرح لکھا ہے بالکل ویسے ہی ہوا تھا. وہ تھوڑی سی بدمزگی بھی ہو گئی تھی, میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے تھے, اور پھر ہم نے یہ بعد میں فیصلہ کیا. اس وقت تو ایکچولی آئی تھنک 9 روپے کی بات ہو رہی تھی, اور پھر اس کے بعد نئے نمبرز جو اس دن کے آئے وہ شام کو میٹنگ ہو رہی تھی. پلیٹس کے نمبر سنگاپور سے آتے تھے, تو جب نمبر آئے تو پھر پتہ چلی کہ صرف 6 روپے کچھ بڑھانے. پھر ہم نے انفارمیشن دے دی کہ 6 روپے بڑھانے, اور اگین وہی ایک فارمولا جو تھا جس کے تحت اب بھی بڑھائے گئے, اس فارمولے کے اوپر چلتے ہوئے پرائسز بڑھائی تھی, اور اس فارمولے سے ہٹ نہیں سکتے. تو اس وقت IMF سے آپ کا ایگریمنٹ تھا, ابھی IMF کی قسط بھی نہیں آئی تھی, تو وہ مجبوراً تھی اس وقت, یہ مجبوری تھی. یعنی وہ والا فیصلہ تو تھا وہ ایکچولی نواز شریف صاحب کی رضامندی کے بغیر تھا, اس میں شہباز شریف صاحب کی رضامندی تھی, نواز شریف صاحب کی مخالفت تھی, اور وہ فیصلہ ہو گیا تھا. ایسے بات ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان تو شہباز شریف صاحب ہی ہیں, اور ان کی رضامندی کے بغیر تو کوئی میں پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا سکتا ہوں پاکستان میں. تو جتنی مرتبہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے وہ ان کی رضامندی سے بڑھائی ہے. اور آج کل صبح جب ڈار صاحب نے تقریر کری تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ, تو اب انہوں نے بھی پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کی بات کی کہ پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 35 روپے بڑھائے ہیں. تو آپ کا اب کوئی کہنا ہے, کوئی معصومانہ بیان ہے آپ کا اپنے لیڈر نواز شریف صاحب سے کہ سر میرے ساڑھی واری تے 7 روپے بڑھے تو آپ نے ناراض ہو گئے تو 35 بڑھ گئے سر, تو ابھی کوئی ٹویٹ بھی نہیں ہے مریم صاحبہ کا, کچھ بھی نہیں ہے, سب سیٹ ہے. دیکھیے اس وقت سچی بات یہ ہے کہ ڈار صاحب میاں صاحب کو یہ قسم کے مشورے دیتے تھے اور بہت اگریسولی بات کرتے تھے ہم لوگوں سے کہ آپ اس طرح کر لیں, اس طرح کر لیں, صوبوں کے پیسے کاٹ لیں, عجیب عجیب مشورے دیا کرتے تھے ڈار صاحب. جو ڈار صاحب ایز فائنانس منسٹر ان کو پتا ہونی چاہیے کہ یہ پریکٹیکل نہیں تھا کہ صوبوں کے پیسے ہم کیسے کاٹ سکتے ہیں, مطلب کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو سب سے زیادہ اپوزیشن ہوتی تھی ہم جب بھی پیٹرول بڑھاتے تھے وہ ڈار صاحب کی ہوتی تھی. تو جب ڈار صاحب خود بڑھا رہے ہیں تو پھر اپوزیشن ختم ہو گئی ہے نا. میں تو فضال کے طور پر خیر نہیں اپوز کرتا ہوں نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیز صحیح ہے. اگر آپ نے ڈالر سستا نہیں بیچنا چاہیے تو ڈالر کو اس کی مارکیٹ ویلیو پہ آنا چاہیے تھا, اور جو ایکچوئل ویلیو ہے اس پہ پیٹرول بیچو, سستا کیوں بیچ رہے ہو. آج بھی پاکستان کا پیٹرول جو ہے وہ ہندوستان سے سستا ہے. ٹھیک ہے, ٹورڈز دی اینڈ یہ سلیمان شریف صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا انہوں نے کہا تھا آخری 3 وزراء خزانہ جوکرز تھے, انہوں نے ایک جوکر شو چلایا. ڈار صاحب نے 98 میں ایٹمی دھماکوں کے بعد ڈیفالٹ کو ٹال دیا اور وہ آگے 3 جوکروں نے بارودی سرنگیں بچھا دی. سلمان صاحب نے کہا کہ بھائی میں پی ٹی آئی کے 3 کی جو بات کر رہا تھا وزیر خزانہ کی, اور جب صحافی نے پوچھا کہ مفتاح صاحب کی بات ہی کر رہے تھے تو انہوں نے کہا انہوں نے جو کہا ہم نے سنا کہ میں تو پی ٹی آئی کے. آپ کو یہ وضاحت معصومانہ وضاحت لگی یا آپ کو لگا کہ بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں؟ وسیم بھائی, سب کو یہ بات پتا ہے کہ ان کا اشارہ کس طرف تھا اور کس وجہ, کس کو اشارے پہ کس کو جوکر کہنے کے لیے انہوں نے وہ ٹویٹ پہلے فرمایا تھا. میں سلمان سے میری دوستی ہے اور سیریسلی ایک طویل عرصے سے دوستی ہے,
تو مجھے افسوس ہوا کہ اس قسم کے الفاظ کے چناؤ کرے، لیکن پھر انہوں نے یہ بات کو واپس کھینچ لیا، ایک لحاظ سے دیکھا جائے وہ ڈینائی کر دیا کہ مجھے کہا تھا، تو پھر میں ٹھیک ہے، مطلب اٹ از واٹ اٹ از. انسان ان کو آپ نے جیل کاٹی ہے ضرور اس پارٹی کے لیے، اور اپنے ایک بزنس بیک گراؤنڈ کے اور جیل کاٹ، اور یعنی کھینچ لیا کو میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو گھما دیا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ اوکے میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں یا آئی ایم سوری، انہوں نے کہا میں تو کہہ ہی نہیں رہا تھا. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز ویری آبویس کہ اس کا نشانہ آپ تھے، ان کے بات کا نشانہ آپ تھے، تو گھما دیا نا، مطلب بات کو یہی کہا نا. نہیں اس پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں ہی نشانہ تھا، لیکن بہرحال اب وہ اس بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کا ثواب دید ہے. اور جہاں تک جیل جانا ہے تو دیکھیں میں کسی کے خلاف جھوٹی گواہی تو نہیں دیتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ظاہر ہے کہ غلط گیا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری پارٹی نے جب یہ کہا 12-16 لوگوں کے نام لکھے کہ ہم بھولیں گے نہیں اور نہ بھولنے دیں گے، تو اس میں مجھے بھول گئے یہ. تو اور جب یہ آپ کا چینل تو ایسی چیزیں نہیں کرتا، ہم لوگوں کو یاد نہیں کرتا جب ہم لوگ جیل میں بند ہوتے ہیں، لیکن جب کسی اور چینل نے یہ رپورٹ کری تو اسی چینل پہ بیٹھ کے اپنے میں نے کہا بار بار کہ مفتاح اسماعیل کا کیس بہت زیادہ جواب طلب ہے، اور مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہ نہ کہو. آئی تھنک کاشف عباسی صاحب نے نہیں کہا، آپ کہتے ہیں شاید درشد، ہاں وہ کاشف بھی، آئی تھنک کاشف صاحب، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے جی تو، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے مطلب وہ پارٹی یہ بھول گئی تو خواجہ آصف صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا، فہد حسن صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور شاد رفیق صاحب نے بھی یہ لکھا کہ مفتاح اسماعیل کی بھی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواد حسن صاحب کی، اور ہمارے بھائی چیمہ صاحب یہ بھی، اور دیگر لوگ جو تھے وہ بھی کافی عرصے تک پابند سلاسل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے تو کافی لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اس میں سے میں بھی شامل تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو نہیں بھولنا چاہیے تھا. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ.